مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور ایک اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اندر اور بیچ میں نے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ماہ رمضان سٹارٹ ہوا اپریل میں اور مئی کے اندر آ رہا ہے، اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت ہی برے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں۔ برے زیادہ ہیں اثرات، خاص طور پر کاروباری لوگوں کے لیے تو برے زیادہ ہیں، اچھے اثرات کم ہیں۔ تو آپ کا سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، آپ کا نقش، آپ کے اگر جادو ٹونا ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ نے کس طرح اس کی پہچان خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو معاملات کے اندر جو معاملات ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ معلومات آپ کو نہیں مل سکے گی اور نہ اچھے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مہینے زیادہ، یہ جو مہینہ ہے مئی کا مہینہ، اس میں زیادہ تر لوگوں کے حالات برے ہیں، تو آپ کو بہت غور سے اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورگو سنبلا۔ ورگو سنبلا جو ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 23 اگست سے 22 سپٹمبر تک، یعنی جو لوگ 23 اگست سے 22 سپٹمبر تک پیدا ہوں گے ان کا برج سنبلا یعنی ورگو ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروباری حضرات، تو اس میں آتا ہے بزنس۔ تو ورگو والوں کا جو بزنس ہے اس مہینے رمضان کے اینڈ تک بہت اچھا نہیں رہے گا۔ آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنا پڑے گا۔ قرض جو ہے وہ چڑھ سکتا ہے، پرانے قرض دار آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مال کے اندر کافی خامیاں آ سکتی ہیں۔ آپ اگر فیکٹری اونر ہیں تو آپ کے مشینوں میں کچھ پرابلمز بن سکتی ہیں۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کے جو سامان وغیرہ ہے اس میں پرابلم بنے گی، خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی کہ اوورآل آپ کو نقصان ہونے کے چانسز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی اپنے کاروبار کا صدقہ دیتے رہیں تاکہ ان چیزوں سے آپ بچ سکیں، اور جو میں نے پڑھائی بتائی ہے اور نقش ہے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ ان سے بچ جائیں گے۔ دوسرے آ جاتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، تو بھائیو آپ کے بھی حالات تقریباً ایسے ہی رہیں گے۔ باسز کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے، کولیگز کے ساتھ آپ کا معاملات خراب ہو سکتے ہیں، جلنے والے آپ سے اور زیادہ جلیں گے۔ تو آپ کو یہاں پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور بڑی پیار اور محبت سے آپ کو یہ وقت گزارنا پڑے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کی جو نوکری ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اگر آپ رمضان میں اپنے وظائف اور اپنا صدقہ دیتے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد آپ کو نوکری ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بے اولاد حضرات کے لیے تو یہ 3 مہینے خوشخبری والے ہیں۔ یہ جو اسلامی مہینے آ گئے ہیں، مثلا رمضان، باقی 2 مہینے، ان کے اندر حمل کنسیو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو جو میری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کو ورم اور سوزش کی پرابلم ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان میں بہت کوشش کریں اس کا علاج کرانے کی۔ جو بیماریاں آپ کی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو، اگر اب نہیں ہوئیں، اگر آپ ابھی کریں گے تو آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرے بھائی جن کو کوئی ایسی پرابلم ہے، مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے یا کوئی ایسی، تو وہ بھی اگر اس میں کریں گے تو وہ بھی بہت جلدی ٹھیک ہوں گے، اور باقی 2 مہینے حمل کنسیو کرنے کے لیے بہت بہتر رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں لو والوں کے لیے۔ تو ورگو والوں کا لو اس مہینے بہت عروج پر رہے گا، کافی زیادہ محبت بھری باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب آ جاتے ہیں جی شادی۔ جو میرے بچے اور بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ کا مسئلہ ہے، مگر وہ آپ اگر اس رمضان کے اندر آپ پڑھائی اور جو میں نے بتائی ہے آپ کے سٹار کی وہ کریں اور صدقہ دیں تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا، اور آپ کے خاندان میں سے رشتہ مانگے جانے کا یا کیے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر، ٹھیک ہے؟ رمضان کے بعد تو یہ آپ کی اور زیادہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں میرے وہ بہن بھائی جن لوگوں کی گھریلو زندگی یعنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات آپ کے کافی اچھے رہیں گے۔ ہاں، ایک مسئلہ جو سب کے ساتھ ہے وہ سٹار سے علیحدہ ہے، سٹار کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی پیسوں کے معاملات میں آپ کی بحث ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عید ہے تو عید کی وجہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس کو سٹار پہ مت ڈالیے گا، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہوگی، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں۔
تو پیسے اگر آپ کھلے ڈلے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ویسے بھی آپ کے معاملات اچھے رہیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے جو بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، تو عید سے ابھی ان دنوں کے اندر آپ کے جھگڑے ہو سکتے ہیں، مگر عید سے پہلے وہ سب کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ کے سارے معاملات جو ہے بہترین ہو جائیں گے۔ اوورآل کہ آپ کی عید اچھی گزرے گی، ٹھیک ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ بس بیوی جھگڑا کر سکتی ہے وہ پیسوں کے لیے، بچوں کے چیزوں کے لیے، اور اس کا تعلق پہلے بھی بتایا، بھی بتا رہا ہوں کہ سٹار سے نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جی، تو جو اب میں بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں، اس کو برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا اور بہت غور سے سمجھیے گا۔ یہ آپ کی پوری لائف کے اوپر جو ہے اثر ڈالے گی۔ اگر آپ یہ چیز نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سٹارز کی ویڈیو دیکھنے کی یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کی کہ جس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا یہ پڑھ لیں تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی یہ بات میں لمبی کروں گا مگر اچھے سے سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی بات ہے۔ تو برائے مہربانی بڑے اچھے سے اس کو سمجھ لیں، اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی سٹار کی پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ یا کسی طرح کی بندش کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو بڑا آسان اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی، اس نقش کی تصویر کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نقش آپ نے پینسل سے یعنی پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، ہر طرح کی اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس نقش کو پوائنٹر سے لکھ لینا ہے اور رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ایک برتن کے اندر، پانی کے اندر۔ صبح آپ نے فجر سے پہلے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پوائنٹر سے لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں نقش، ان کی جو سیاہی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے، تو یہ اس کا کاغذ جو ہے سفید ہو چکا ہوگا، سیاہی جو ہے پانی میں گھل چکی ہوگی۔ برائے مہربانی اپنے کاغذ نکال کر کہیں پھینکنا نہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، کسی دیوار میں یا کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور جو پانی بچے گا اس سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے۔ آٹا گوندھ کر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر تو آپ عورت ہیں جو یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مرد ہیں اور یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کے سر سے وارنا ہے۔ اگر دونوں موجود ہیں الحمدللہ، والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو دونوں کے سر سے 7 بار وار کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کے سر سے، اگر بیوی نہیں ہے، آپ کنوارے ہیں اور آپ کی والدہ ہے تو ان کے سر سے اور اپنے سر سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ گولیاں بنانے کے بعد وار لینا ہے، اور وار کر آپ نے اپنے چھت کے اوپر، یاد رہے اپنے صرف چھت کے اوپر، کسی باہر جگہ پر نہیں، اپنے چھت پر وہ گولیاں پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ گولیاں جو آپ نے پھینکی تھی اگر تو وہ کھا لی جائیں، پرندے آ کر کھا لیتے ہیں، تو پھر آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جو میں سٹار کی پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کریں اور اس کا صدقہ دیں، اور نقش منگوا کر یا اپنے خود لکھ کر آپ استعمال کریں، آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اور اگر گولیاں نہیں کھائی جاتی تو پھر 100% آپ پر جادو کا عمل ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے، تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کریں جادو کا اور پھر آپ یہ عمل کریں، تو آپ کو پھر یہ چیز کا افاقہ ہوگا۔ اب یہاں پر میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عورت کے سر سے آپ نے کیوں وارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے، گھر کی خوشی، گھر کی ہر ایک چیز، دولت، ہر ایک چیز اللہ کی ذات نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے۔ تو جب کوئی بندہ جادو ٹونا کسی پر کرتا ہے تو وہ مرد پر نہیں کرتا، وہ اس گھر کی عورت پر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ہی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کے نظام کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک بندے کے اوپر جادو کرنے کے بجائے وہ گھر کی بڑی عورت پر جادو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تمام گھر کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ یعنی کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی روحانی ایک تعلق رکھتی ہے اولاد کے ساتھ، اور مرد کے نصیب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے وہاں پر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے صدقہ اوپر دیا، اب صدقہ نہیں کھایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ایک عمل یہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل جو سب سے اہم کیا جاتا ہے
وہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے صدقے کو باندھ دیا جاتا ہے. وہ جانور صدقہ نہیں کھاتے. اگر جانور صدقہ کھا لے تو اس کا مطلب کہ آپ کا تو صدقہ چلا گیا. اور صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے, جادو ٹونے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جادو ٹونے کی کوئی اوقات نہیں رہتی صدقے, اگر آپ کا صدقہ کھا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا صدقہ باندھا گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ چیز مائنڈ میں رکھنی, اگر نہ کھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے. ریزن آپ کو میں نے بتا دیا, اور صدقہ کیوں نہیں کھایا گیا اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے, اپنا علاج کروانا ہے اگر آپ کا نہ کھایا جائے تو. پھر آپ نے یہ جو میں عمل یعنی جو پڑھائی بتاؤں گا, اس کے بعد جو نقش بتا رہا ہوں اور صدقہ بتا رہا ہوں, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو. مگر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے پہلے یہ عمل کریں, پھر آپ جو ہے اپنے پڑھائی کی طرف آئیں. جی, فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار فرض پڑھ لینے. فرض کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے, دعا سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 221 بار پڑھنا ہے یا حامدو یا حیو. اچھے سے سمجھ لیں, 11 بار درود ابراہیمی پہلے, 11 بار درود ابراہیمی بعد میں, یا حامدو یا حیو 221 بار. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا جو صدقہ ہے. آپ کا صدقہ ہے 5 ٹانک یعنی کہ 1 پاؤ مرغی کا گوشت آپ نے لینا ہے. پہلے سوموار والے دن آپ اگر مئی کے شروع ہونے سے پہلے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے مئی کے سٹارٹنگ میں جو پہلا سوموار آئے گا اس دن آپ نے 5 ٹانک یعنی 1 پاؤ مرغی کا گوشت لینا ہے. اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی ویرانے میں پھینک دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں یہاں پر گوشت جو ہے بون لیس ہوگا, ہڈی والا نہیں ہوگا. اور اس کے نارمل چھوٹے چھوٹے پیس کروائیے گا, قیمہ نہیں مگر تھوڑے چھوٹے کروائیے گا تاکہ زیادہ جانور کھا سکیں, زیادہ جانوروں کے منہ میں جائے. تو آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ مئی میں یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نے جس دن دیکھی ہے اس کے اگلا جو سوموار آئے گا آپ نے اس دن کر لینا ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی, یہ آپ کا 3 مہینے کے سٹارز کا نقش ہے. اس کو آپ نے دیکھ لے, اوپر میں نے جو کالا حصہ لکھا ہوا ہے, جو کالا حصہ ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے پوائنٹر سے, اور نیچے جو پیلا حصہ ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے زعفران سے. یہ آپ نے بنا کر اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں یا گلے میں پہنے. گلے میں پہننا افضل ہے, بازو میں پہننا نارمل آپ کو فائدہ دے گا. تو آپ اگر اس کو پاس رکھیں گے تو کافی زیادہ آپ کے سیارے اور آپ کے جو برج ہیں ان کی منوست ہٹی رہے گی. یہ 3 چیزیں کرنے سے آپ کے حالات بدل سکتے ہیں, کایا پلٹ ہو سکتی ہے, اچھے حالات اور اچھے ہو سکتے ہیں, برے حالات بھی اچھے میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوری بات نیچے لکھیں. انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا. اور اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کی پرابلم ہو یا جسمانی پرابلم ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.